الرأي الحاذق. يا عماه، إنهم أهلنا وعلينا أن نجد لهم الأعذار. معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 6 کی اگر ہم بات کریں تو یہ آلموسٹ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ایپیسوڈ نمبر 5 ختم ہوا تھا۔ ابن سبا اور خراس بیٹھے ہوتے ہیں۔ خراس ابن سبا سے کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں علی ابن ابی طالب ہم سب کو قتل نہ کر دے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے بدلے میں۔ تو ابن سبا کہتا ہے جب تک ہم مدینہ میں ہیں علی ایسا نہیں کرے گا، تم بے فکر رہو، اور ویسے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا کسی کو بھی نہیں پتا، تو علی ابن ابی طالب محض شک کی بنا پر کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ایسا ابن سبا یہاں پر کہتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے سہل ابن حنیف جو ہے انہیں مولا علی علیہ السلام بھیجتے ہیں شام کا اگلا گورنر بنا کر، تو یہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تقریباً 7 سے 8 سپاہی ہوتے ہیں۔ راستے میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، اور اس کا لیڈر جو تھا حبیب ابن مسلمہ، جب اسے سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے شام کا اگلا گورنر بنا کر، تو ابن مسلمہ کہتے ہیں اگر تمہیں امیر المومنین عثمان بن عفان نے بھیجا ہے تو تمہارا ویلکم ہے، تم آ سکتے ہو، یہاں سے گزر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں کسی اور نے بھیجا ہے تو پھر تم جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ تو سہل ابن حنیف کہتے ہیں عثمان بن عفان نے حق کے لیے زندگی گزاری اور پھر حق کے لیے ہی شہید ہو گئے، اب ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے شام کا گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ تو ابن مسلمہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے تمہیں میرے الفاظ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئے، میں تمہیں پھر سے کہتا ہوں اگر تو تمہیں عثمان بن عفان نے بھیجا ہے جو کہ امیر المومنین تھے تو پھر تم آ سکتے ہو، تمہارے لیے یہ راستہ کھلا ہے، لیکن اگر تمہیں عثمان کے علاوہ کسی اور نے بھیجا ہے تو پھر تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ تو سہل ابن حنیف جو تھے ان کے ساتھ محض 7 سے 8 لوگ تھے اور وہاں پر پوری فوج کھڑی تھی، تو بالآخر یہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے ابن سبا اور خراس کو دکھایا جاتا ہے۔ ابن سبا کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ ہم نے اس موقع کا کتنے وقت سے انتظار کیا ہے؟ تو خراس کہتا ہے ہاں 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں۔ پھر ابن سبا کہتا ہے کہ اب کچھ ہی وقت اور ہے پھر مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ خراس کہتا ہے وہ کیسے؟ تو ابن سبا کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ جو کہ عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان کے بدلہ لینے کی بات پر خلیفہ اور ان کی آرمی کے لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو خراس کہتا ہے تو پھر ابن سبا کہتا ہے تو پھر وہی ہوگا جو ہم چاہتے تھے، اور مسلمان گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور پھر کبھی متحد نہیں ہو سکیں گے۔ یہ یہاں پر ابن سبا بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر جائیں گے، اس طرح کی بات یہاں پر ابن سبا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ عمرو ابن العاص سے کہتے ہیں کہ مدینہ اب محفوظ نہیں رہا بنو امیہ کے لوگوں کے لیے، بہت سارے بنو امیہ کے لوگ مدینہ کو چھوڑ کر اب جا چکے ہیں، ان میں سے اکثریت مکہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ اب ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، ایسا معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں پر عمرو ابن العاص کو کہتے ہیں۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن العاص اگر میں نے اب قدم نہ اٹھایا کوئی تو عثمان کا خون رائگہ چلا جائے گا۔ تو عمرو ابن العاص کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے، جہاں آپ کہیں گے ہم وہیں کھڑے ہوں گے۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تب تک علی کی بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ وہ قاتلین عثمان کو قتل نہ کر دے یا میرے حوالے نہ کر دے، اور کہتے ہیں نہ ہی میں شام علی کے حوالے کروں گا۔ پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے سہل ابن حنیف جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ابن عباس بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ سہل ابن حنیف ان سے کہتے ہیں کہ میں جب شام میں داخل ہونے لگا وہاں پر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کھڑی تھی،
जिनका सरदार जो था वो इब्ने मसलमा था, उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें उस्मान बिन अफ़ान अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है तो तुम आ सकते हो, लेकिन उसके अलावा अगर तुम्हें किसी और ने भेजा है तो तुम जहाँ से आए हो वापस वहीं लौट जाओ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमें समझना होगा कि ये जो अल्फाज हैं उन लोगों के, ये उन्होंने महज गुस्से में कहा है। हम सब जानते हैं कि दमिश्क के लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर और अच्छे हैं, ख़ास करके जब से उनके दरमियान मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। ये कौन कहता है? हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हसन ने ठीक कहा है। उन लोगों को जब ये खबर मिली सैयदना उस्मान की शहादत की, तो उन लोगों के दिल भी दुखे हुए हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं अगर उन्हें दुख हुआ भी है तो ये क्या तरीका है उसका इजहार करने का? क्या उन्हें नहीं पता कि खलीफा की बात को मानना ये फ़र्ज़ है, और जो खलीफा को नहीं मानते वो जहालत के दौर में होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम कहते हैं अंकल वो हमारे ही लोग हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा उनसे बात करने के लिए, उन्हें समझने के लिए। तो इब्ने अब्बास कहते हैं बेशक हसन अमीरुल मोमिनीन ने भी यही कहा है। फिर वो बुजुर्ग साहल इब्ने हनीफ से कहता है अमीरुल मोमिनीन को जब तुमने ये सब बताया जो तुम्हारे साथ हुआ, तो उन्होंने क्या कहा? तो साहल इब्ने हनीफ कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने एक शख्स को रवाना किया है ख़त देकर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि जब उनका जवाब आएगा फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। इसके बाद दिखाया जाता है हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ इब्ने अब्बास मौजूद होते हैं। तो हसन इब्ने अली कहते हैं अल्लाह अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत फरमाए, ये जो चोर और डाकू हैं, ये जो बलवाई हैं, इन्होंने अभी भी मदीना से जाने का इरादा नहीं किया और ये अभी भी यहीं पर फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी खुद को शाम में ही महदूद कर लिया है। मेरे बाबा ने 2 बार मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ ख़त भेजा, लेकिन अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। ये हसन इब्न अली यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। इसके बाद इब्ने अब्बास कहते हैं अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन की बैत ना की और ना ही कोई जवाब दिया उनके ख़त का, फिर क्या? तो हसन इब्ने अली कहते हैं कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। फिर इब्ने अब्बास कहते हैं अगर आप अमीरुल मोमिनीन की जगह होते तो आप क्या करते? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर मैं अमीरुल मोमिनीन की जगह होता तो मैं अमीरुल मोमिनीन ही ना बनता, मैं खिलाफों से जान छुड़ाता और कहीं दूर चला जाता। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम यहाँ पर फरमाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो जाते हैं गुस्से में और कहते हैं ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि मैं अब और सब्र नहीं कर सकता, मेरे सामने इन लोगों की शक्लें मौजूद हैं और ये हमारे सामने मदीना में घूम फिर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वल्लाही मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इब्ने ज़ुबैर कहते हैं जितना गुस्सा आपको इन बलवाइयों पर है उससे कहीं ज़्यादा हमें भी है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कुछ भी ऐसा करने से मना किया है और वो इस मामले को बेहतर जानते हैं। इसके बाद फिर तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फिर हम ऐसा करते हैं, हम मक्का चले जाते हैं उम्रा के लिए, ताकि हमारी रूह जो बेचैन है उसे कुछ ना कुछ सुकून मिले। तो ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन से बात करूंगा और उनसे मक्का जाने की इजाज़त लूँगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है तमाम नौजवान यहाँ पर मौजूद होते हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, इब्ने अब्बास, इब्ने जाफ़र, ये सब यहाँ बैठे होते हैं और यहाँ पर बात हो रही होती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार भी ख़त भेजा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर ये सब कहते हैं कि अब आप लोगों की क्या राय है? तो हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। इब्ने जाफ़र भी यही कहते हैं और इब्ने अब्बास भी, कि हमें मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ वक्त के लिए ख़त भेजना बंद कर देना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। आया कि वो इमाम अली की बैत करते हैं या नहीं, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुआविया ने जो कुछ शुरू किया है अब वो उसे पीछे हटेंगे। तो हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक अमीरुल मोमिनीन हमें कुछ करने के लिए ना कहें, जब तक कि उनका कोई हुक्म ना आ जाए।
دوسری طرف پھر دکھایا جاتا ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب موجود ہوتے ہیں، تو امام علی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اپنی رائے دو اس معاملے پہ کہ جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور آپ ہی اس معاملے کو سب سے بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اور پھر زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ جن بلوائیوں نے سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا ان میں سے اکثریت لوگ اب آپ کی آرمی کے اندر بھی موجود ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام سے۔ تو امام علی کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں ابھی صبر رکھنا چاہیے اور انصاف ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص آتا ہے خط لے کر امام علی علیہ السلام کے لیے، تو ابن سبا کو اس بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ کچھ گھڑ سواروں کو جا کر کچھ کہتا ہے جو کہ سنوایا نہیں گیا۔ تو جب وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے خط لے کر آنے والا واپس جاتا ہے، ابن سبا کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے اور اسے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے تاکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگے کہ یہ سب علی نے کیا ہے، جبکہ یہ علی نے نہیں بلکہ ابن سبا نے کیا تھا۔ یہ سین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے صاف صاف اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ وہ تب تک امام علی کی بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ امام علی علیہ السلام سیدنا عثمان کے قاتلین کو قتل نہ کر دیں یا انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے نہ کر دیں۔